آپ نے پھر دیکھا یہ میرا خیال ہے 67ویں دفعہ ہم آ رہے ہیں اور عدالت کے حکم پہ آ رہے ہیں. تو ان چیزوں سے نہ ہمارے حوصلے پست ہوں گے نہ ہم بے توقیر ہوں گے، لیکن اس سے عدالتیں بے توقیر ہوتی ہے، جمہوریت بے توقیر ہوتا ہے. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آج اپوزیشن لیڈر صاحب فرمائے، سابقہ اسپیکر صاحب ہے پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہیں، اور ہم یہاں پر جو اپنی عوام کی بھی نمائندگی کرتے ہیں اور پارلیمنٹ کی بھی نمائندگی کرتے ہیں. لیکن یہاں پر کچھ لوگ جو حکومت کو لے کے آنے والے، وہ یہی میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ادارہ جو ہے وہ پارلیمنٹ سے بھی کو نہیں مانتا، عدالت کو بھی نہیں مانتا اور اس کے فیصلوں کو بھی نہیں مانتا. تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو بھی ہتھکنڈے آپ نے پہلے استعمال کی، آج بھی استعمال کر رہے ہیں، آئندہ استعمال کرنے کا آپ لوگوں کا ارادہ ہے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ ابھی تک بٹو صاحب جو ایک جنریشن کا لیڈر تھا اس کو ختم نہیں کر سکتے، تو عمران خان صاحب جو ہے یہ 3 جنریشن کا لیڈر ہے، اور جتنا آپ ظلم کریں گے، جتنا آپ اس کو جو ہے اس کے ورکر کے ساتھ زیادتی کریں گے، اس سے آپ خود تو حاصل نہیں کر سکیں گے. لیکن یہ ہے کہ جو نفرتیں ہیں، جو اداروں سے ناراضگی ہے، جو حکومت وقت سے ناراضگی ہے، وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور میں آپ کو بتا دوں ایک طرف جس طرح عمر ایوب صاحب نے بلوچستان کی بات کی، یہی حالات پی پی کی طرف تقریباً مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ پاک نہ کرے کہ اس طرف جائیں. لیکن جو ریاست نے پی پی کے عوام کے ساتھ، پی پی کے پختونوں کے ساتھ اسلام آباد میں کیا، صرف پی ٹی ورکر کے ساتھ نہیں، جو پختون یہاں اسلام آباد میں رہتے تھے، چاہے مزدوری کے لیے آئے تھے، چاہے یہاں پر رہائش پذیر تھے، چاہے جس مقصد کے لیے آئے تھے، اور جن کے ساتھ ریاست اور ریاستی اداروں نے جو کیا، ایک ورکر کو 7-8 ایف آئی آر میں ڈالا گیا، اور جب اس کی ضمانت ہو جاتی ہے تو مزید نئے ایف آئی آر اس پہ ڈالے جاتے ہیں. اس کے حوصلے تو پست نہیں ہوتے، لیکن یہ ریاست سے ناراضگی جو ہے مزید بڑھ جائے گی. تو یہ میں آپ کو سمجھانے کی بار بار یہی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی رویہ، جو آپ کا جو رویہ ہے، اس پہ نظر ثانی کرے. ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں، ہم اس اداروں کو اون کرتے ہیں. ہم ادارے کی کسی فرد کے ساتھ ناراضگی ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس اداروں کو، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ادارے مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا. لیکن ادارے اس صورت میں مضبوط ہوں گے جب آئین نے اس کے جو حدود متعین کیے اس میں رہیں گے. تو اس سے اداروں کے پیچھے جب عوام نہیں ہوں گے تو ادارے کمزور ہوں گے، اور کمزور ادارے کمزور پاکستان کی نشاندہی کریں گے. اللہ پاک نہ کرے اگر دوبارہ اداروں نے فیصلہ کیا، حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم آپریشن کی، جس طرح ہماری سینئر نے پہلے بات کی کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، تو اس دفعہ اداروں کو عوام کی سپورٹ نہیں حاصل ہوگی، کیونکہ عوام اور اداروں کے درمیان کافی فاصلے بڑھ چکے ہیں. تو میں اس کی میری درخواست ہوگی آپ لوگوں سے کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ نہ پاکستان کے فائدے میں ہے، نہ اداروں کے فائدے میں ہے، اور نہ جمہوریت کے فائدے میں ہے. السلام علیکم. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا یہاں پہ ایک ڈیلیگیشن، جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود عدالت کو نام دیے تھے، اور عدالت کے حکم کے مطابق آج حسب معمول اور حسب اجازت عدالت کے ہم لوگ پٹیالہ جیل آئے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے. پچھلے ہفتے بھی یہی ڈیلیگیشن تھا اور ہماری ملاقات نہیں ہو سکی. اس کے بعد عدالت نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو بلایا اپنی عدالت میں اور بڑی سختی کی، اور جیل سپرنٹینڈنٹ نے وہاں پہ یقین دہانی کرائی کہ جیل مینول کے تحت اور قانون کے تحت وزیر اعظم عمران خان صاحب سے پولیٹیکل لیڈرشپ پاکستان تحریک انصاف سے ضرور ملاقات کرائیں گے یہ لوگ. پر بدقسمتی کے ساتھ آج آپ حال دیکھ لیں کہ قانون نام کی کوئی چیز ملک میں نہیں ہے. آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. پٹیالہ جیل میں جو کرنل بیٹھا ہوا ہے اس نے وہ حاوی ہو گیا ہے باقی چیزوں پہ. یہ تیسری بار کنٹمپٹ ہو رہی ہے. آج صبح بھی میں نے جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں شعیب شاہین صاحب کے ذریعے کنٹمپٹ کی پٹیشن دائر کی، اور امید ہے کہ وہ کل وہاں پہ لگے گی انشاءاللہ. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون نام کی کوئی چیز کیونکہ نہیں ہے، تو لوگوں کو رات کے اندھیرے میں دن دہاڑے اٹھایا جا رہا ہے. ہمارے ساتھی سینیٹر روحان عباس بگٹی صاحب کو ملتان سے ان کے گھر سے انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں نے اٹھایا ہے، اور ان کو پتہ نہیں کون سے بوگس چارجز ان پہ لگائے ہیں. اسی طرح آپ دیکھ لیں بلوچستان میں جو مسائل ہیں، سب سے بڑا مسئلہ، جب ہماری میٹنگ ہوئی تھی چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی صاحب کے ساتھ بھی، سب سے پہلا
जो पॉइंट हमने रखा था वो आपका इनपोस्ट डिसिप्लिनेड पर्सन्स और मिसिंग पर्सन्स का था। बलूचिस्तान के लोगों की आवाज अपने कानों की खिड़कियां खोल के सुने। वहां पे अमन व अमन की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। वहां पे हुकूमत नाम की चीज कोई है ही नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस 8 से ज्यादा अजला में ऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं। वहां पे सूबाई हुकूमत की रेड सिर्फ और सिर्फ आपके रेड जोन तक रह चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर अजला में वहां पे कोई पटवारी बैठ के नहीं बैठा होता बॉर्डर अजला पे। वहां पे पूछताछ होनी चाहिए कि किसकी जिम्मेदारी है। हमारे खैबर पख्तूनख्वा के वाजिबात 1100 अरब रुपए देने हैं मरकज ने, वो अभी तक नहीं दे रहे हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जुनेद अकबर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। वफाकी हुकूमत के इदारों के आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। कर्ज जो पाकिस्तान ने लिए थे एक्सचेंज रेट वेरिएशन की वजह से तकरीबन 400 अरब रुपए सिर्फ इस साल मजीद देने पड़ेंगे। और जुनेद अकबर खान साहब ने भी कमेटी बनाई है, वो आके ब्रीफ करेंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को कि जो कर्जे रीशेड्यूल हुए हैं उसका इम्पैक्ट कितना टोटल पड़ेगा पाकिस्तान की अवाम पे। वो भी तकरीबन 2-3 हज़ार अरब रुपए से ज़्यादा है। ये वो हालात है ख़वातीन और हज़रात जिसमें मुल्क में ना आइन है ना कानून है। और यही वो वजूहात हैं कि अफराद ज़र बढ़ रही है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बड़ी सनतें वो सुकड़ गई हैं। -2% से आपकी गुर्बत की लकीर से 2 करोड़ लोग नीचे चले गए। 20 लाख लोग नौजवान पाकिस्तान छोड़ के चले गए और फी का तकरीबन 40 लाख रुपए वो दे के बाहर जा रहे हैं। 27 अरब डॉलर पाकिस्तान से बाहर चला गया। और ये अकल के अंधे फॉर्म 47 वाले जो हैं शहबाज शरीफ और इसके साथी, ये IMF के सामने 1.5 अरब डॉलर के लिए इन्होंने कशकोल उठाया हुआ है। ये हालात है। SIFC की क्या कारकर्दगी है? नील बटा नील। सिंध का पानी डाइवर्ट करने के लिए लगे हुए हैं। आपका CCI का इजलास नहीं बुलाया अभी तक, आपका NFC का इजलास नहीं बुलाया। मुल्क में अफरा तफरी, हर चीज बंद, बेरोजगारी अरूज पे, आइन और कानून का कोई है ही नहीं, कोई दूर दूर तक कोई निशान नहीं है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ निशाना इंटेलिजेंस एजेंसीज ने किसको बनाया हुआ है? तहरीक इंसाफ के इन साथियों को, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहिबा को, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, एजाज चौधरी साहब को, मियाँ महमूद रशीद साहब को, हसन नियाजी साहब को, हमारे मिलिट्री कोर्ट्स के जो साथी हैं, उमर चीमा साहब, हमारे बाकी साथी पाबंद सलासन हैं, उनको सिर्फ निशाना बनाया हुआ है। यहाँ पे मैं फिर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात की, ट्वीट भी की। इस वक्त इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एक कड़ी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि जो हमारे मुसल्लह अफवाज के बहादुर नौजवान और बहादुर हमारे यंग अफसर शहीद हो रहे हैं, वो फॉल्टी। उमर साहब ने तफसील से बात की है। बहुत अफसोस की बात है कि हमारे खिलाफ जो कानून जैन मिनिमल के मुताबिक हमारी मुलाकात होनी थी वो नहीं हुई। उमर साहब ने तो तमाम जो पाकिस्तान के हालात है उसकी पूरा तबसरा किया है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल, हमारे सूबे खासकर बल्च एरिया, बॉर्डर एरिया और बलूचिस्तान, आप देख रहे हैं कि रोज़ आपको मिलेंगे कि हमारे अफवाज के जवान शहीद हो रहे हैं, पुलिस के नौजवान शहीद हो रहे हैं और सिविलियन की जो है ना शहादतें हो रही हैं। बलूचिस्तान में भी यूसुफ के हाल है। सबसे पहले तो मैं मुतालबा करता हूँ, जैसे PTI मुतालबा करते हैं कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और जो खासकर फाटा एरिया में जो मर्ज एरिया है उसमें इस वक्त जो सूरत हाल है, इस मामले में पार्लियामेंट को इत्तेमाद मिले। देखिए इस वक्त तो जो हमारे सूबे में सूरत हाल है वो कोई लोकल मसाइल की वजह से नहीं है।
وہ آپ کی افغان پالیسی کی وجہ سے KP میں جو حالات ہے اس پر فاٹا میں مرج ایریا جو ہے یہ سارے جو کچھ ہو رہا ہے بلوچستان یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ افغان پالیسی کا نتیجہ ہے، یہ فارن پالیسی کا نتیجہ ہے۔ آپ کو یہ فارن پالیسی افغان پالیسی پوری پارلیمنٹ کے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کدھر غلطی کر رہے ہیں۔ یعنی ہمارا صوبہ ہے بلوچستان ہے، ہمارا تو مین اکانومی چلتی ہے افغانستان اور ایران کے ساتھ کاروبار پہ، بلوچستان کا ایران کے ساتھ بھی زیادہ ہے اور افغانستان کے ساتھ بھی ہے، جبکہ ہمارا افغانستان کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پالیسی کو دیکھا جائے کہ اس کے فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے۔ جب اسپیکر صاحب نے ایک اسپیچر کو بیٹی بنائی تھی اور جو ہمارا پاک افغان سے ٹریڈ تھا اس پہ ہم نے جو اقدامات کی، جو سفارشات کی اور اس پہ عمل ہوا تو ہماری ایکسپورٹ یہ 400 بلین سے 1.7 بلین تک پہنچے اور ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم یہ ایکسپورٹ اس کو کم از کم 3 بلین تک لے کے جائیں گے اور 3 بلین سینٹرل ایشیا کنٹریز، رشین اسٹیٹ اس تک اپنا بزنس۔ اگر آپ وہاں ہمارا کاروبار بند ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ ہمارے لوگ تو پاکستان کی دیگر پنجاب یا سندھ کے مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو ایک جہاں مارکیٹ ہے وہ چھوٹا مارکیٹ ہے۔ آپ بڑے مارکیٹ سے دور، ہمارے پاس ویسے یہ راستہ ہے۔ اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ افغانستان پالیسی کے معاملے میں تمام سیاسی پارٹیوں کو، پارلیمنٹ کو اور خاص کر جو خیبر پختونخوا کی جتنی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو اتفاق میں لیا جائے۔ اس وقت جو صورتحال ہے انتہائی پیچھے نہیں ہے، بدامنی کی۔ یہ MNA صاحب جو ہمارے صوبائی صدر ہیں جنید اکبر صاحب خود بھی بات کریں گے، ابھی یہ خود کہہ رہے تھے کہ تقریباً ہمارے جتنے MNA اس کو ریلیف کارڈ آ رہی تو جو نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا اس پہ کتنا عمل درآمد اور کون ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے؟ آپ تو سیاسی مینیوز سے جو ہے نا فارغ نہیں ہو رہے۔ ایجنسیاں جو ہے نا وہ مینیج کرتی ہے کہ PTI کو کیسے جو ہے نا وہ کوپ کرے، اس کے خلاف کیسے مختلف اسکینڈل بنائے، اس کو جو پریشر رکھے، اس کے خلاف کیسز بنائے، جو اصل کام ہے وہ چھوڑ گئے ہیں۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس وقت جو پورے یہ صرف خیبر پختونخوا کی نہیں، آپ سندھ میں دیکھ کے کچے کے ڈاکوے، آپ پنجاب میں دیکھ کے کچے کے ڈاکوے، ان سے یہ ملک نہیں سنبھالا جا رہا۔ ان کے اندر جو ہے نا ایک رحولیت اور ایک جعلی حکومت بیٹھی ہے۔ ہم نے تو آلریڈی ایک الائنس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اب چارٹر آف ڈیموکریسی ایک نئی شکل میں ایک چارٹر ہم بنا رہے ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ قومی ایجنڈے پہ ہم تمام اپوزیشن پارٹیوں کو اکٹھا کریں، کیونکہ اس وقت واحد حال یہ ہے کہ ملک پہ ایک الیکشن ہو، ری الیکشن ہو اور ٹرانسپیرنٹ فیئر الیکشن ہو جس پہ تمام اسٹیک ہولڈر جو ہے نا اس کو اعتماد ہو۔ میں جنید اکبر خان جو ہے نا باقی بات کریں گے جو ہمارا صوبائی صدر ہے، لیکن میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ایک بات بالکل واضح ہے کہ اس قسم کی حرکت جو ہے اس وقت امریکہ کا تھینک یو آیا ہے تو شاید انہوں نے تو آج کل اس کی وہ بغلے جو ہے نا بجانا شروع گئے کہ ہمیں تو انڈورسمنٹ مل گئی ہے۔ یعنی آپ اپنے ملک کے ساورنٹی کے اوپر جو ہے نا اتنا خوش ہو رہے ہیں، آپ کے ساورنٹی کی بھی کچھ تقاضے ہیں، آپ کی عدالتیں ہیں، آپ کا نظام ہے، چاہیے کہ جو بھی ہو ہمارے ملک کی ساورنٹی جو ہے نا کمپرومائز ہو۔